له وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقربنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلابنا واشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الذين بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کریں. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. ہم سے تو اب تک لوگ یہی کہتے رہے کہ ہر دن اللہ کا ہے اور سب برابر ہے. کل ایام ایام اللہ. Every day of Allah and all days are equal together. It doesn't make any difference. کہتے رہے ہم سنتے رہے. ارے بابا جب سب دن اللہ کا دن ہے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ، چاہے جنوری ہو چاہے فروری ہو چاہے مارچ ہو اپریل ہو. آپ جنوری میں نارمل ہیں، فروری میں نارمل ہے، مارچ میں ٹھیک ٹھاک ہے، اپریل میں بالکل صحیح ہے. یہ 14 اگست آتے ہی پوری قوم مست. 15 اگست آتے ہی دلی سجائی گئی. 14 اگست کو اسلام آباد میں روشنی کی گئی. صبح صبح بچے جلوس نکال رہے، اسکول بند، سرکاری دفاتر بند، بہت خوشی خوشی پریڈ کر رہی ہے. طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، خوشیوں کا ماحول ہے. کوئی بدعت بولا، کسی دارالفتہ نے حرام کہا. ہر دن اللہ کا دن ہے تو جیسے 1 اگست دوسری تیسری اگست کا ہے، ایسے ہی 14 اگست. کوئی بولا؟ آج کل بولے تو بولتی بند ہو جائے. ہمیں یہ 14 اگست کی اتنی خوشی قومی سطح پر، ملکی سطح پہ پورا ملک مدن، خوشیوں کی بہار، جھنڈیوں کا سنگار، وجود کی للکار، قومیت کی پکار، چمکتی ہوئی تلوار، چمکتا ہوا کردار، جیسے کھلی ہوئی ذوالفقار. یہ خوشی
سے کنیاکماری، بہار، یوپی، مدھیہ پردیش، دلی میں 15 اگست آیا تو پڑے جلوس، ہمت پڑی کسی کھلے دارالعلوم کی یا بند دارالعلوم کی، فتویٰ دے دے ایک دلی کی حکومت بدعت ہے، حرام ہے، بالکل نیا کام ہے۔ تجھے نہیں معلوم دن سب اللہ کا دن ہے، مگر کس دن اللہ نعمت دے دے اس دن کے دن بدل جائے۔ وہ سوئے لالا ساتھ پھرتے ہیں، تیرے دن ہے باہر پھرتے ہیں، دن کے دن بدل جائے۔ اردو ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دن کے دن بدل جائے اگر اس میں کوئی نعمت مل جائے۔ میں جانتا ہوں میرے باپ نے پاکستان بنایا، میں نے بھی آنے کے بعد ٹھیک ٹھاک پایا ہے، اللہ اور بڑا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اگر کوئی اسے بدعت کرے، خوشی نہ منائے، جلوس نہ نکالے، تقریریں نہ ہو اور فوجی پریڈ نہ ہو، اظہار مسرت نہ ہو، وہ پاکستان کا غدار ہے۔ کھلی بات ہے کہ نہیں؟ 15 اگست کو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، دارالفتہ سے باہر نہ نکلے، خوشی نہ منائے، تو وہ ہندوستان کا غدار ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں مجھے 24 کو جانا انڈیا، رہنا انہیں کی چھاتی پہ ہے، کیونکہ آرام سے رہنے کے لیے اہل بیت دنیا میں نہیں آئے، ہر دور کے یزید کو، ہر زمانے کے پلیت کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ کسی کی ہمت پڑے یا نہ پڑے، کسی کی ہمت پڑے یا نہ پڑے، میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ 15 اگست اہم مانتا ہوں، کیونکہ 15 اگست تو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اہمیت مانتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک نائب رسول کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ 14 اگست ہو یا 15 اگست، ان دونوں سے بھی زیادہ اہم 12 ربیع الاول ہے۔ پاکستان آزاد ہوا ہے نا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، مگر ان دونوں سے اہم اور قیمتی 12 ربیع الاول ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ ان کے آنے کا ذکر میں نے اپنے طریقے سے کیا ہے، اب اس کا طریقہ دیکھ جس نے بنا کے بھیجا۔ وہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مہذب اور سویلائزڈ قوم میں یہ ایک انسانی طریقہ ہے کہ جب کوئی اجنبی آپ کے دروازے پر آئے تو آپ سب سے پہلے پوچھئے آپ کون ہیں، آپ کا اسم شریف، پلیز یور گڈ نیم، پوچھو، شرافت اسی میں ہے۔ اور یہ بھی پوچھو کہاں سے آپ آ رہے ہیں، تاکہ پتہ لگے کتنی دور سے یا قریب سے۔ قریب سے آئے تو چائے پانی کروں،
دور سے آئے ہیں کہ روٹی سوٹی کا انتظام کرو. یہ شرافت ہے آپ کی کہ آپ پوچھئے کہ فرام ویئر یو آر کمنگ. اور یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی پوچھ لینا اکیلے ہو یا ساتھ میں کوئی ہے، تاکہ انتظام میں ساتھی کا بھی خیال رکھا جائے. یہ ہمارے 3 سوشل کوسچن ہیں. سماجی روایات انسانی قدروں پر مشتمل یہ ہمارا ایک تہذیبی معاشرہ ہے کہ ہم آنے والے سے پوچھیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اکیلے ہیں کیا. اگر یہ تینوں سوال اس آیت سے کرو تو تینوں کا جواب آیت میں ہے. اے آنے والے آپ ہیں کون؟ نور. آپ ہیں کون؟ نور. آپ کہاں سے رہے ہیں؟ من اللہ. اکیلے ہیں کیا؟ نہیں، وہ کتاب مبین. اور ساتھ میں روشن کتاب ہے. میری سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ جب میرا نبی نبی ہے، میرا رسول رسول ہے، تو یہاں نور کیوں کہا؟ قد جاءکم من اللہ رسول و کتاب مبین نہیں کہا. قد جاءکم من اللہ نبی و کتاب مبین نہیں کہا. کہا تو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لفظ رسول نہیں کہا، لفظ نبی نہیں کہا. نور کیوں کہا؟ اصل بات یہ کہ ساتھ میں کتاب ہے. ساتھ میں، اور کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی. کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی. دن میں پڑھو تو سورج کی روشنی ہو، رات میں پڑھو تو چراغ کی روشنی ہو. اگر اندھیرے میں کتاب کھولو تو کھولے رہ جاؤ گے، تفہیم بھی رہ جائے گی. اللہ کرے جملہ سمجھ آ گیا. تفہیمات بھی ہو جائیں گی، توضیحات غلط ہو جائیں گی، تنقیحات کا پتہ نہیں چلے گا. اور اندھیرے میں پڑھو. لیکن یہ کتاب کارل مارکس کی لکھی ہوئی 10 کیپیٹل نہیں ہے. یہ نہرو کی لکھی ہوئی ڈسکوری آف انڈیا نہیں ہے. یہ شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈراماز کا کلیکشن نہیں ہے. یہ جان کیٹس کی پوٹری نہیں ہے. وولس ورتھ کے خیالات نہیں ہیں. یہ ولیم بلیک کی نظم نہیں ہے. ان کی کتابوں کو سورج کی روشنی میں پڑھو، پڑھ سکتے ہو. چراغ کی روشنی میں پڑھو، پڑھ سکتے ہو. مگر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ روشنیوں میں نہیں پڑھا جاتا. اس کے لیے خاص روشنی کی ضرورت ہے. اسی کو تو نور بنا کے بھیجا ہے. پڑھو نور رسول کی روشنی میں کتاب مبین کو پڑھو. سنت کی روشنی میں قرآن کی آیتوں کو پڑھو. اب دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. آپ لوگ وضو کرتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھ دھوتے ہو. جی، ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے ہو. ٹھیک ہے، کلی کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہو. قرآن میں تو نہیں ہے. اور جب قرآن میں نہیں ہے تو کرتے کہ وہ ایسا تو نہیں کہ قرآن میں وضو نہ ہو. تب جو سنت کہے سب کر ڈالو. لیکن جب قرآن میں باقاعدہ پورا وضو ہے تو پڑھاتے کیوں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو اور وضو کرنے بیٹھو، چہرہ دھو. اللہ کہہ رہا ہے چہرہ دھو. ملا ہاتھ دھو نہیں کر رہا ہے، ناک میں ڈال رہا ہے. یا اللہ، یہ اللہ کی کب مانے گا؟ تب جواب دیا گیا چہرہ دھونے کا معاملہ اللہ سے ہے، اور ہاتھ منہ میں پانی ڈالا، ناک میں ڈالا، اس کا معاملہ سنت رسول اللہ سے ہے. فرض تو چہرہ ہی
کا پیر دھونا یہی وضو ہے، یہی فرض ہے، لیکن یار کس پانی سے چہرہ دھو، کس پانی سے ہاتھ دھو، کس پانی سے مسا کرو اور پیر دھو؟ تو اللہ کی بدبودار پانی سے وضو کرو گے، سڑے ہوئے پانی سے، گٹر کے پانی سے، بدرنگ، بدبودار، بد ذائقہ نہیں نا؟ سب سے پاک ہو تب نہ وضو کرو۔ یہی تو رسول پاک نے کیا، اے میری امتیوں پانی کو تم ہاتھ میں لے لو تاکہ رنگ معلوم ہو جائے، منہ میں ڈالو تاکہ ذائقہ معلوم ہو جائے، اور ناک میں ڈالو تاکہ مہک معلوم ہو جائے، اور جب پانی صاف ستھرا ہو فرق ہے جو ہاتھ میں پانی لے کر کے اس کا رنگ دیکھ لیا، منہ میں ڈال کے ذائقہ دیکھ لیا، ناک میں ڈال کر کے مہک دیکھ لیا، تو سے جیلانی کا وضو صاف ستھرا نکلا، داتا لاہوری کا صاف ستھرا نکلا، خواجہ اجمیری کا صاف ستھرا نکلا، اہل سنت کا وضو صاف ستھرا تھا۔ جو لوگ اہل سنت نہیں، سنت سے چڑھتے ہیں، اور جو لوگ سنت سے چڑھتے ہیں تو نہ وہ ہاتھ میں لیں گے، نہ منہ میں لیں گے، نہ ناک میں فصلو، تو کبھی بدبودار ماریں گے، کبھی بد ذائقہ ماریں گے، کبھی بدرنگ ماریں گے۔ اسی لیے سنت کی ڈیفینیشن ہی یہی بتائی گئی ہے، اکمال فرض فی محلہ، جو فرض میں حسن پیدا کرتے، فرض تو چہرہ ہی دھونا ہے، لیکن چہرہ دھونے کے لائق سنت نے بنایا، اس سے سنت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ تو کتاب اللہ کو سنت رسول اللہ کی روشنی میں پڑھو، کیونکہ یہ نور اس لیے ہے کہ ساتھ میں کتاب ہے، یہ کتاب ہر روشنی میں نہیں سمجھ آئی تھی، گاندھی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، چلتی تھی آندھی کی سمجھ میں کیا ہے۔ اس کے لیے نور، اجت من اللہ نور، تھوڑا سا ایکڈیمک نور بناؤ۔ میں بات کروں کہ اس میں جو آیت کریمہ شروع ہوئی ہے وہ قد جاءکم، ان کو بات کرنے دیجیے، آپ کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، انہیں بتیا دے دو، صبح پتہ چلے گا کہ نقصان انہیں کا ہو گیا۔ میں تو کسی کو بولنے سے روکتا ہی نہیں، کم سے کم بولنا آ تو جائے۔ توجہ نہ دیجیے، بولنے دیجیے، بولنے اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی یزید چپ ہوتا تو ہم جاتے نہ بولنے۔ یہ جب انگریزی میں کیا کہتے ہیں پاس ہے، یہ پریزنٹ ہے، پاس ہے، پاس پارٹیسپل ہے، مگر عربی تو ریچسٹ لینگویج آف دی ورلڈ، اس میں تو یہ کہ اگر ماضی کے قد داخل ہو تو، ارے بھائی میرے ایک صاحب ہوئے شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد عالم صاحب کے ساتھ نور نظر دوسری طرف ضیاء اللہ، یہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ تو ایک ایسے عالم تھے کہ عالم تھے، اور کسی کی ضیاء نہیں پھیلاتے تھے، ضیاء اللہ پھیلا کے دکھا دیا، ایسے ہی رابطہ تھا دونوں کا۔ اب پھر یہ تو سیالکوٹ ہے، یہاں تو ایک بات کا جواب نہیں، سارے سر کا حساب کون لگائے؟ اس میں آفاقی شہرت عطا کی ہے سیالکوٹ، اور قربان جاؤ مجدد فیضانی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے فیوز و برکات پر عبدالحکیم نے حکمتوں کا بندہ بن کر، حکیم کا بندہ بن کر حکمتوں کے دروازے کھول رہا تھا۔
ایسے علم آگہی کے شہر میں خطاب کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایکیڈمک بات کرنی پڑے گی تاکہ ان کی دعائیں بھی مجھے حاصل ہو. جب ماضی کے اوپر قرض داخل ہو جائے تو تحقیق کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. نو ڈاؤٹ بلا شبہ یقیناً تحقیق. تو جاءکم سے پہلے قد جاءکم تحقیق کی آیا تمہارے پاس. نو ڈاؤٹ came to you. تحقیق کہہ کر ہمیں دھوس میں مت لو, روب میں مت لو. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے. ایک زمانے میں تحقیق تھی کہ زمین چپٹی ہے, پھر لوگوں نے کہا نہیں زمین گول ہے. ایک تحقیق یہ تھی کہ سورج زمین کے کنارے گھوم رہا ہے, زمین سورج کے کنارے گھوم رہی ہے. کبھی اس کو گھماتے ہیں, کبھی اسے ادھر گھماتے ہیں اور خود نہیں سمجھتے کہ انہیں کہاں گھومنا چاہیے. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. اب ایک مولوی نے تحقیق پیش کیا, علامہ نے چینج کر دیا. علامہ کی تحقیق کو محدث بدل سکتا ہے, محدث کی تحقیق کو مجدد بدل سکتا ہے, مجدد کی تحقیق کو مجتہد بدل سکتا ہے. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا, کم عقل والے کی تحقیق کو زیادہ عقل والا, کم سمجھ والے کی تحقیق کو زیادہ سمجھ والا. یہ کر سکتا ہے نہیں. اب آج دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جاتی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کی تحقیق ہائی کورٹ میں بدل جاتی ہے, اور ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ نے پھانسی کی سزا دے دیا, ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا دے دیا, سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. آج دن دیکھتے رہتے ہیں تو کہ فاضل جج کی جو تحقیق تھی مار ڈالنے کے لیے مارا, پھانسی دے دیا. ہائی کورٹ کے جج کی تحقیق تھی کہ مار کو ڈالا مگر مار ڈالنے کے لیے مارا, یہ ثابت نہیں, عمر قید دے دیا. اور اس نے کہا FIR 4 گھنٹے کے بعد لکھی گئی ہے, ڈیلے ہو گیا ہے تو اس میں کنسپریسی بھی ہو سکتی ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے چھوڑ دیا. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. تو لوور کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کی تحقیق آنریبل سپریم کورٹ میں بدل سکتی ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں بدل جائے, یا ہائی کورٹ کی تحقیق ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدل جائے, یا ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو تھانے دار بدل دے. یعنی نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے, اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کر سکتا. اے رسول, اگر تمہارا نور ہونا قرآن میں تحقیقاً ہے تو کیا یہ تحقیق بدلی جا سکتی ہے؟ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیسے توڑا مروڑا جا سکتا ہے؟ کیا اس تحقیق کو بدلا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور, یہ نور ہے, یہ اللہ کی تحقیق ہے. اسے وہی کہتے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو, اللہ سے زیادہ پاور والا ہو, اللہ سے زیادہ حکمت والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ پاور والا کوئی نہیں تو نور کی تحقیق کا کاٹنے والا کوئی نہیں. قد کے بعد دوسرا لفظ ہے جا, ایسا لگے کہ مدرسے میں پڑھا رہا. قد کے بعد جا, کیونکہ دو مدرسوں کی اولاد کے بیچ میں جا. قد کے بعد ہے جا, جا مانے آیا, جا آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. سمجھتے جاؤ, آتا وہی ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ نور آیا, نور آیا, یہ تو بتایا, لیکن کب بنایا یہ نہیں بتایا. یہ بتائیے ہاشمی سیالکوٹ میں آیا. ابھی پہلے سے تھا تبھی تو آیا. اگر کوئی کہتے ہاشمی میاں کو سیالکوٹ میں بنایا تو گئی میری 60 سال کی سروس. آپ آئے کیونکہ آپ پہلے سے تھے تو اللہ فرماتا ہے 12 ربیع الاول کو نور آیا. آیا تو پہلے سے ہے, اب آیا, بہت پہلے سے ہے, اب آیا.
موقع ہے پتہ لگاؤں کب بنایا، پتہ لگاؤں آپ لوگ ساتھ دیجئے گا، یہ بھی میں معلوم کروں کب بنایا، کب بنایا؟ قسم سے پھنس گیا ہوں بہت بری طرح پھنسا ہوں، میں کیا پتہ لگاؤں گا کب بنایا؟ میرے باپ کو نہیں معلوم کب بنایا، ہمیں دنیا میں جب کب نہیں تھا تب بنایا، میں کیسے بتاؤں کہ کس وقت بنایا جب وقت نہیں تھا تب بنایا، میں کیسے بتاؤں کس دن بنایا جب دن نہیں تھا تب بنایا، میں کیسے بتاؤں کس مہینے میں بنایا جب مہینہ نہیں تھا تب بنایا، زمین سے پہلے زمان سے پہلے مکین سے پہلے مکان سے پہلے جہاں سے پہلے وہاں سے پہلے ذرہ ذرہ سے پہلے قطرہ قطرہ سے پہلے صحرا صحرا سے پہلے گلشن گلشن سے پہلے چمن چمن سے پہلے گل گل سے پہلے سمندروں سے پہلے دریاؤں سے پہلے صحراؤں سے پہلے گزروں سے پہلے سفر سے پہلے آگ سے پہلے ملک سے پہلے جلک سے پہلے چمک سے پہلے جبریل سے پہلے میکائیل سے پہلے اسرافیل سے پہلے اسماعیل سے پہلے نبیین سے پہلے صدیقین سے پہلے شہداء سے پہلے صالحین سے پہلے اقوات سے پہلے اقدار سے پہلے اوتاد سے پہلے ابدال سے پہلے رتبات سے پہلے نقبات سے پہلے رجبات سے پہلے صادقین سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری۔ ابھی کمال پہ کمال دیکھو، یہ کمال ہے میرے غوث کا، یہ غریب نوازی ہے میرے خواجہ کی، یہ دستگیری ہے میرے داتا کی، ارے جس دل میں داتا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں۔ یہ پہلے کہتے مجھ کو ایک بات یاد آئی، ہمارے یہاں کی جلسہ شریف میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے باپ پہلے، یہاں سیالکوٹ کا سسٹم کیا ہے؟ ہمارے یہاں کی جلسہ شریف میں پوتا بعد میں ہوتا ہے دادا پہلے، پر پوتا بعد میں ہوتا ہے پر دادا پہلے ہوتا ہے۔ ادھر پنجاب میں کیا ہے؟ پورے برے صغیر، پورے ایشیا میں، پوری دنیا میں ایک دنیا بھر کے انسان ہو، ایک تم ہو۔ توجہ چاہوں گا، میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آدمیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وجود کی ایگزسٹنس وجود پہ بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے انسانوں ایک تم ہو کہ تم بعد میں ہو تمہارا باپ پہلے، تم بعد میں ہو تمہارا دادا پہلے، تم بعد میں ہو تمہارا پردادا پہلے، اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے۔ حضور کی محبت میں جو جوش آ جاتا ہے اس پر ہوش قربان۔ سب سے پہلے which is created by Allah Almighty is my نور، سب سے پہلے میں یہاں بیٹھا تھا، نوٹوں کا بنڈل میری آنکھوں کے سامنے سے کراس کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس کو دیا پیچھے چلا گیا، انہوں نے کہاں رکھا؟ بیگ میں رکھا، یعنی چیز رکھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ وہ تو پلیس چاہیے where you put. If anything is created by you, where will you put? ارے کچھ بنایا تو رکھو گے کہاں؟ اور جب نبی کا نور ہر جگہ سے پہلے بنا تو بنا کے رکھا کہاں؟ تو جواب ملا، سن، یہ نور ہے، نور، اس نور کو جگہ نہیں چاہیے، اللہ کرے یہ اردو سمجھ میں آ جائے، اس نور کو جگہ نہیں چاہیے، یہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، دنیا کی ہر جگہ اس نور کی محتاج ہے۔
رسالت کی جگہ ہو، چاہے نبوت کی جگہ ہو، چاہے صحابیت کی جگہ ہو، چاہے غوثیت کی جگہ ہو، چاہے صدارت کی جگہ ہو، چاہے وزارت کی جگہ ہو، چاہے رکنیت کی جگہ ہو، چاہے مدرسے کی جگہ ہو، چاہے خانقاہ کی جگہ ہو، اور یا جگہ کی کوئی جگہ ہو، ہر جگہ اس نور کا بوتا ہے۔ مگر بات یار ابھی حل نہیں ہوئی، رکھا کہاں؟ آپ بتائیے جس شہر میں مجدد الفیصانی کا شاہکار ہو، جس شہر میں استاد الاساتذہ حضرت علامہ محمد عالم صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا دائرہ عمل ہو، ان کے عمل اور تبلیغ کی جو راجدھانی ہو، جہاں حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری اشرفی نے اکتساب فیض کر کے فیض بانٹا ہو، اور علماء ملت اسلامیہ اسٹیج پر بیٹھے ہوں، ذرا سا بھی ادھر ادھر روان ہوئی میں بھی بتا جاؤں گا۔ یہ ناصر کو کیا چھوڑیں گے جب منصور کو نہیں چھوڑا؟ یہ ناصر کو کیا چھوڑیں گے جب منصور کو نہیں چھوڑا؟ شریعت کی تلوار دھارتا ہے اور وہ صرف اہل سنت کے پاس ہے۔ جس کے پاس عقیدہ ہی نہیں ہے اس کو ہتھیار نہیں دیتے، اس ہی نہیں دیتے۔ لیکن بولوں گا تب نہ پکڑیں گے۔ بچے تو ہے میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بولوں گا تب نہ آپ فتویٰ دیجئے گا، میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ۔ باتر اندر کی ہے اس لیے جگہ رہا ہوں، لیکن بولوں گا نہیں تو سمجھو گے کیا؟ تو ایسا کرتا ہوں جتنا بولنے میں حرج نہیں اتنا بولوں، باقی سمجھ۔ اب جتنا بولنے میں حرج نہیں وہی بولنے جا رہا ہوں، باقی تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں بنایا تھا اللہ ہی اللہ، قلی اللہ، صرف اللہ، اللہ ہی اللہ، دوسرا نہ تھا، دوسرا۔ اور جب نور محمدی بنا تو کوئی تیسرا نہ تھا، اور جب تیسرا ہے نہیں تو پوچھتا ہے تو ابھی رکھا کا دیکھتا کیوں نہیں بنانے والا تو ہے۔ میں نہیں بولوں گا، تم سمجھ جاؤ، بنانے والا تو ہے۔ ارے بنانے والے نے نور محمدی کو بنایا، بنا کے قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا۔ اے محبوب تم بہت بڑے حبیب ہو، بہت بڑے حبیب ہو، اسی لیے تو اتنے قریب ہو، اتنے قریب ہو۔ اے رسول تمہارے نور کو سب سے پہلے میں نے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تمہیں دیکھوں۔ یہی تو محبت ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو۔ کوئی ٹائم تو ہے نہیں، میں نے ٹائم نہیں بنایا، کوئی وقت نہیں بنایا، کوئی دن نہیں بنایا، کوئی گھنٹہ نہیں بنایا، کوئی سیکنڈ نہیں بنایا، کوئی منٹ نہیں بنایا۔ تو بنایا تجھ کو بنایا، میں بنانے والا تو بننے والا، میں اکیلا بنانے والا تو اکیلا بننے والا، میں اکیلا تجھے دیکھوں تو اکیلا مجھے دیکھو، تو اکیلے مجھے دیکھو۔ اے محبوب یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو تقرب ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، اور یہی تو میری رضا ہے، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو میری مرضی ہے۔ اور میں تو تجھ سے بہت بڑا ہوں مگر بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھو تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں۔ اسی پر ایک بات یاد آئی، اے رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد جیسا میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، کوئی اور دیکھنے نہ پائے۔ ذرا اللہ کی محبت کے، اللہ کی، میں بنا کے تجھے دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور تو بھی مجھے جیسا دیکھ لے کوئی اور دیکھنے نہ پائے۔ ایک بار اور سنیے صاحب، میرا نبی وہ وجود میں ساری دنیا سے پہلے
First of all, بعد ضرب قبل صب بعد ضرب قبل صب ایک کوالٹی اور میرا نبی نبی ہونے میں بھی اول، آخری نبی بھی اول نبی بھی. اسی لئے رسول پاک نے خود فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین. I was prophet when Adam was between soil and water under progress during creation. آدم ابھی مکمل بنے نہیں تھے اس سے پہلے نبی. جامع ترمذی شریف میں بین الروح والجسد آدم روح و جسم کے درمیان کے مجھ سے پہلے Adam was not completed by Allah Almighty. At that time I was prophet. آدم بنے نہیں اس سے پہلے نبی. تو میرا نبی آدم سے پہلے میرا نبی آدم سے پہلے نبی. یہ میں نے کسی خبیث کی بات نہیں بتائی ہے، حدیث کی بات بتائی. آدم سے پہلے. اب ایک بات یہ بتاتے چلو اللہ تعالیٰ سیال کوٹ کو اچھا رکھے، یہ کوٹ بنی رہے. دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پہلا بشر حضرت آدم علیہ السلام. اسی لیے تو حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں. آدم سے پہلے کوئی انسان، آدم سے پہلے کوئی آدمی، آدم سے پہلے کوئی مین، آدم سے پہلے کوئی وومن، آدم سے پہلے کوئی عورت، آدم سے پہلے کوئی مرد، آدم سے پہلے کوئی انسان، آدم سے پہلے کوئی بشر. اسی لیے تو آدم ابو البشر ہے کہ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے آدمی نہیں، آدم سے پہلے انسان نہیں. اور رسول فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی. جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، اور جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا؟ جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا؟ جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا؟ تو سیالکوٹ کے تاریخی لوگوں، غیور مسلمانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، داتا لاہوری کے پروانوں، کان کھول کر کے سن لو، آنکھ کھول کر کے دیکھ لو کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. اب بات صاف ہو گئی کہ حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. جب تم اعلان کے لیے بھیجے جاؤ گے تو نبی تمہیں بشر بنا دیا جائے گا. 12 ربیع الاول کو بھیجے جاؤ گے تو بشر بنا دیا جائے گا، کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ، بشر کو رہبری کرنی ہے تو بشری تقاضے لے کر کے جاؤ. اے رسول تم آدمی بن کے نہیں جاؤ گے. آدمی کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا؟ روٹی کھانا کون سکھائے گا؟ شادی کرنا کون سکھائے گا؟ اے رسول تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے. اے رسول تم لوگوں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو لوگوں کی مدد کرنا آ جائے. اے رسول بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ تاکہ میرے بندوں کو سہارا بننا آ جائے. اے رسول تم بے چینوں کا چین بن جاؤ تاکہ میرے بندوں کو چین بننا آ جائے. اے رسول تم بیواؤں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو بیواؤں کی مدد کرنا آ جائے. اے رسول تم خلوت اختیار کر لو غار حرا میں تاکہ میرے بندوں کو خلوت اختیار کرنا آ جائے. بدر و احد، خیبر و خندق میں تلوار اٹھا لو تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے. اور جب اسلام خطرے میں پڑ جائے تو کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو کٹوا دو تاکہ میرے بندوں کو اپنی کربلا کا کھانا آ جائے.
کے لیے، رسول بشر ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے، اسوہ حسن کے لیے۔ رسول اول نبی، رسول آخری نبی۔ اسٹوڈنٹ مجھ سے بھیڑ گیا، ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے لا گیا، اسے پاسے بولو۔ ابھی جب رسول اول نبی ہیں تو آخری نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو اول ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا، اور جو آخری ہو جاتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ کیا پڑھتا ہے تو میٹرک میں ہے، کیا کیا پڑھوا ہے؟ ارے بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں سر، سائنس کے خلاف ہم نہیں مانتے، سائنس کے مطابق ہے، اول ہی آخر ہو، ویری سائنٹیفک۔ اب تو سائنس کا دخل زندگی میں بھی شروع ہو گیا ہے، ایگریکلچر میں تو بہت پہلے سے۔ آج موقع تو نہیں ملا وہ نمونہ پیش کرنے کا، مگر یاد ہے جب میں حضرت آبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کھا رہا تھا، انہوں نے آم کھلایا، کسی نے کہہ دیا کم سے کم یاد تو کر لیں گے، چوسا سمجھ کے پاس جائیں گے۔ ایک صاحب نے بہت انتظار کے بعد اشارہ لگ کر سمجھ میں آیا، بنارس کا لنگڑا، جس کو ابھی حالیہ انتخاب میں جھٹکا لگا ہے تگڑا، لنگڑا چلتا نہیں، ملک چلا، خود چل رہی ایسا کیسا لیڈر ہے کہ لیڈر ہے، یہ سب نکل جائے گی، مجھے پرواہ نہیں، ہم زمین کے لیے کب آئے جو پرواہ کریں، ہم تو دین کے لیے آئے۔ تو کاشی بنارس کا نام مشہور ہے، مل گیا تھا ایک پنجابی مسلمان کو، سنی TTS ملا اور اس نے دیکھا، واہ، دھویا، دبایا، دبایا، منہ کھولا، تھوڑا سا دبا کر کے باہر نکال دیا، کیا کہتے اس کو؟ رس تو اندر ہے، باہر ہے، جو دنیا میں تو داخلی کرنے ہوٹوں کو چیٹی نکالتے ہو، نکالا، بھلایا، دبایا، منہ لگایا، چوسا، میٹھا میٹھا، مارے لگا، چلتا ہی نہیں اٹل ہے۔ بیچ بیچ میں ٹیسٹ لوں گا بھی، جانتے ہو کہ نہیں، چوسا، جب سارا رس ختم ہو گیا تو باہر نکل پڑی، پچھلی نکل پڑی، گٹھلی نکل پڑی، کاٹی کر، اب بڑے پیار سے گٹھلی کو چوس کے چاٹ کے صاف کر کے دھو کے اس نے کہا بھائی یادگار چیز ہے، بنارس کی ہے، اور دروازے پہ گڈھا کیا۔ خان صاحب نے گڈھا کر کے گٹھلی کو اسی میں ڈال دیا، اندر گٹھلی چھپ گئی، پانی ڈالا، کھاد ڈالا، کچھ دنوں کے بعد پودا اوپر، دبئی چلے گئے، 10 سال بعد لوٹے، آم کا موسم، دیکھا لگا ہوا ہے، اسلام آباد اترے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، پیر ٹوٹ گیا، علاج کرا، 2 مہینے بعد جب وطن میں آئے تو لنگڑے نے لنگڑے کو دیکھا،
اور دیکھتا ہی رہا. اب میں آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا خاصا کے منہ میں پانی تھا. 10 سال ملا نہیں آم، توڑا، دھویا، دبایا، نچوڑا، چوسا. جب سارا رس ختم ہو گیا پھر نکل پڑی گٹھلی. تو خاصا بولے ارے تو ہی اول، تو ہی آئے. ارے میں نے تجھ کو زمین میں ڈالا تھا، تو اینڈ میں کیسے آ گئی؟ Whole tree present into seed. ذرا سے پڑھنے دو. میں نے تجھ کو زمین کے اندر ڈالا. ایک گٹھلی تو گٹھلی تھی، اس شاخوں میں سے کیسے نکلی؟ یہ نیچے سے اوپر دیکھا اپنے گٹھلی نکال رکھ دی گئی. اب شاخیں نکلی، تنا ہوا، اس میں شاخیں ہوئی. معلوم ابھی پروگرس چالو ہے. پھر پتی ہوئی، اینڈ نہیں ہوا. پھر پھول ہوئے، اینڈ نہیں ہوا. پھر پھول چھوٹا سا پھل بنا، ابھی اینڈ نہیں ہوا. جب وہ بڑا ہو گیا، پک گیا، اینڈ ہو گیا. بلا تشبیہ نبی کریم کا نور بڑا تو وہی اول، نبی آخر الزمان بن کر آئے وہی آخر، ولادت سے قبل وہی باطن، اور 12 ربیع الاول کو وہی ظاہر. والاول والآخر والظاہر والباطن. ایک بات بتاؤ، یہ جو بعد میں آتے ہیں ان کے اوپر پہلے والوں کا احسان لگ جاتا. میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بھائی شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب تشریف لائے. میں نے کھڑے ہو کر کے ان کا ہاتھ چوما. جیسے میں نے ان کا ہاتھ چوما تو میرے مرید نے پوچھا حضرت مدنی میاں کے باپ اور آپ کے باپ ایک ہیں، مدنی میاں کے پیر اور آپ کے پیر ایک ہیں، مدنی میاں کی ماں اور آپ کی ماں ایک ہے، آپ نے ہاتھ کیوں چوما؟ میں کہا بیٹا میں بعد میں آیا ہوں، وہ پہلے. اب ایک لڑکا مار کھا رہا ہے، اس کی ماں مار رہی ہے، لڑکا سعادت مندی سے سر جھکائے ہوئے مار کھا رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا کچھ بولتا کیوں نہیں؟ کہا بابا کیا بولوں، میں بعد میں ہوں، اماں پہلے. اگر جو پہلے والے ہوں گے ان کا احسان ہوگا کہ نہیں؟ استاذ الحفاظ حضرت شیخ الحدیث کا احسان آپ پر ہے کہ نہیں؟ پوری نسل پہ ہے، علماء کی ایک بڑی جماعت پر ہے، کیونکہ یہ سب بعد میں ہیں، شیخ الحدیث پہلے. یعنی پیڑ جب اس پر پھل آیا تو ہوا نے کہا اے پیڑ تجھ پر میرا احسان ہے. کیسا؟ ارے جب تو چھوٹا سا پودا تھا کوئی تجھے پوچھتا نہیں تھا تو میں تجھے نسیم سحری بن کر آغوش محبت میں لے کے جھولا جھلاتی ہوں، احسان میرا ہے. تب تک سورج بولا، کیا سورج بولا؟ چپ. ہوا تیرا کیا بھروسہ، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی سندھ میں کبھی ہند میں، کبھی عرب میں کبھی عجم میں. ابھی تھوڑی دیر تو کابل میں تھی، تھوڑی دیر بعد دیکھا واشنگٹن میں بھی تو ہی ہے. تیرا کوئی بھروسہ؟ تو کہاں یک جائی ہے، بہت بڑی ہر جائی ہے، تیرے پر کون بھروسہ کرے؟ سورج نے کہا احسان میرا ہے.
اس پیڑ پر باٹنی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو پیڑوں کو کلوروفل نصیب ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر لیتے ہیں, اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پیڑ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں اور آکسیجن اندر لیتے ہیں. باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوگا کہ سورج کے طلوع و غروب پر پیڑوں کا ریسپریشن منحصر ہے, اس کی سانسوں کا رشتہ سورج سے جڑا ہوا ہے. سورج بولا میرا احسان ہے, تب تک زمین نے نیچے سے کہا شٹ اپ, بڑا احسان جتانے والا. ارے اگر میں نے اس کی جڑوں میں پانی اور کھاد نہ دیا ہوتا تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ احسان میرا ہے. تب تک وہ پیڑ ہلا, میرے کو جڑ سے اکھاڑ دے, اتنا احسان نہیں ہو رہا. ہوا کو دیکھو, ہوا کا احسان دیتا ہے, آدمی اپنا احسان دیتا ہے, اس کا لڑکا کسان کو اپنا احسان دیتا ہے, گورنمنٹ اپنا احسان دیتا ہے, ٹی ڈپارٹمنٹ جنگل کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اپنا احسان, ہوا اپنا احسان دیتا ہے, سورج اپنا, چاند اپنا, مٹی پانی اپنا احسان دیتا ہے. ارے ہفتے ہفتے اس مثال سے کیا سمجھا؟ یہ احسان جتانے والے اس لیے جتا رہے کہ پیڑ بعد میں ہے, مٹی پہلے, پیڑ بعد میں ہے, سورج پہلے, پیڑ بعد میں ہوا پہلے, پیڑ بعد میں کھاد پہلے, پیڑ بعد میں انسان پہلے, پیڑ بعد میں گورنمنٹ پہلے, پیڑ بعد میں جنگل کا شعبہ پہلے, پیڑ بعد میں ہے پانی پہلے. تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے کہ رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنا دیا کہ زمین اپنا احسان نہ جاتا ہے, آسمان اپنا احسان نہ جاتا ہے, سورج اپنا احسان نہ جاتا ہے, پانی اپنا احسان نہ جاتا ہے, اب وہ ہوا اپنا احسان نہ جاتا ہے, کوئی گورنمنٹ میرے نبی پہ اپنا احسان نہ جاتا ہے. نور بنایا, کوئی تیسرا نہ تھا, نور بنایا, کوئی تیسرا نہ تھا. ایک چانس اور ہے, ایک موقع اور ہے جب تیسرا نہ تھا. ایک موقع تو یہ کہ جب اللہ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, تیسرا نہ تھا. اور ایک معراج کی, اور حرم میں کہیں اپنے عقیدے کا مل جائے. ارے چلو بھائی چائے کر روٹی سوچی کھا, پھر جانا, چلو ہمارے کارواں میں شریک ہو گئے. ہمیں اپنے عقیدے کا ہے نا, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ملکل موت اللہ کے حکم سے سنیوں کے گھر میں آتے ہوں گے. ارے یہ تو اپنے عقیدے کا بندہ ہے, تو نیچرلی وہ بھی ہنستے ہوں گے کہ ڈیوٹی تو کرنا ہے, ذرا بیوٹی سے کرو. ارے یہ تو اپنا آدمی ہے, اپنے عقیدے کا ہے, اپنا ہم مسلک ہے. ہم تو نوری ہو کے یہ نوری ہے, یہ تو عقیدے سے نوری ہو گیا. یہ تو اپنا ہے, ابلو تو نہیں چلنا ہے, ذرا ایسا لے چلو جیسے آٹے سے بال نکل جائے, یا ایسا لے چلو جیسے شاخ سے پھول ٹوٹ جائے پتہ نہ چلے درخت کو, یا ایسا لے جاؤ جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے کچھ پتہ نہ چلے. اپنا ہے, اپنے عقیدے کا ہے. اور جب ان کے پاس جاتے ہوں گے, نبی تو بڑی طرح سمجھتا تھا, لے آب ایسا میں گلا دباؤں گا, تیری ہاتھ تک ایسا کھینچوں گا کہ زبان باہر ہو جائے گی, منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی, اگر ہم سے نہیں ڈرتے نہ ڈرو, ملکل موت سے تو ڈرو.
ایسا گردن نہ دباتے جیسے ایک کا دبا چکے ہیں. دبایا دبئی میں انہی سے پہلے. تو جبریل امین کا عقیدہ ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں، ہم رسول کی طرح نہیں ہے. تو جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. بہرحال سدرہ پہ رک گئے اور رسول پاک اللہ مقام پہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ یہ اللہ مقام کوئی سستا ہلکا پھلکا لفظ نہیں ہے بیٹا. یہ اللہ مقام بولتے ہو سمجھتے بھی ہو. ہمیں لا مانے نہیں اور مکان مانے جگہ. آپ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک معراج کی رات نو پلیس پہ گئے، کوئی جگہ نہیں تک گئے. یہ کون جگہ ہے؟ جگہ نہیں تک گئے. For example, my family doctor visited my residence and he checked me medically completely and he advised me, Hashimiya, every night you do when you do speech is not good for your health. You must protect your heart. Health is wealth. I replied, doctor, what can I do? The pressure of Muslim Ummah on my shoulder too much. Can't ignore, can't. So what can I do? Not every night and not 2-3 hours, 1 hour, 1.5 and some 30 minutes, 40 minutes. In the morning after performing Fajr, you must walk. Morning walk, very, very useful and fruitful for the health. According to his medical advice, I started morning walk. Once I was walking on the footpath, a murid came to me and asked, Hazrat Sahib, where are you going? I replied, my son, I am going to no place. Is it satisfactory answer for you? ڈاکٹر نے مجھ سے کہا صبح صبح ٹہلیے بہت اچھا ہے. اس کے کہنے پر میں صبح صبح ٹہلنے باہر نکلا. مرید آیا, پوچھا حضرت صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہا بیٹا نہیں جگہ تک جاتا. ارے یہی تو ہم سے کہا ہے لامکاں کر دیں. یہ لامکاں کیوں کہا؟ بستر سے گئے تو جگہ کا نام بتائے, مسجد حرام سے گئے تو جگہ کا نام بتائے, مسجد اقصی پہنچے تو جگہ کا نام بتایا, ہوا میں گئے تو جگہ کا نام بتایا, فضا بتایا, سما بتایا, آسمان 3 کے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں ساتواں آسمان بتایا, پھر سدرہ بتایا, سدرہ کے بعد کہاں گئے؟ یہ لامکاں ہے کیا؟ میرا نبی منزل مقصود تک پہنچا, ہاں پہنچا, نہ بتاؤ. کہا ہاشمی میاں ضد مت کرو, تم سمجھتے کچھ نہیں ہو. ارے میرے نبی نے, غور سے سنیے گا, میرے نبی نے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. ہاں تو خدا مکان سے پاک ہے, تو کسی اور کا خدا ہوگا جو کمرے میں بند ہو. یہاں رکھ دو وہیں پڑا رہے. خدا نہیں بندے کو ہلاتا, بندہ ہی خدا کو ہلاتا ہے, ہٹاتا ہے, نہلاتا ہے, دھولاتا ہے اور پھر پھول چڑھاتا ہے. اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے, زبان و زبانیات سے پاک ہے, جسم و جسمانیات سے پاک ہے, تعین و تعینات سے پاک ہے, حد و حدود سے پاک ہے, شکل و اشکال سے پاک ہے, لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے, اسٹیچو اور فیگر سے پاک ہے. اور سنو, مکان ہے محدود, مکان محدود. اب اگر مکان میں خدا چلا جائے تو خدا ہو جائے گا محدود. مکان محدود تو مکان میں اللہ چلا جائے تو بھی محدود. اور جو خدا کو کہے محدود, اسلام اسے کہے مردود. جس لائک نمرود, مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود, ماں باپ مردود. اللہ کو کہہ رہا ہے محدود, تو اللہ مکان سے پاک. تو سنو, محدود, محدود کے لیے مکان, محدود مکان, دھیان دو, محدود
مکان لامحدود، لا مکان، ہم محدود، ہمارا مکان محدود، مکان محدود، ہم محدود، مکان محدود، اللہ لامحدود، مکان لامحدود۔ تو خدا کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا، خدا کی ذات کو دیکھ کے لامکان کہا، خدا کی صفت دیکھ کر کے لامکان کہا، خدا کی عظمت و جلالت دیکھ کے لامکان کہا۔ توجہ توجہ، اور خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہے؟ اب جتنی دیر تک میرا نبی لامکان میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ آؤ آؤ ہمارے دارالعلوم کی پناہ میں آؤ، آؤ جامعہ کی سائے میں آؤ، آؤ استاذ العلماء کے قدم چومو، آؤ ہمارے مفتی سے جواب دو۔ اے رسول، میں نے تم کو مکان میں سب سے پہلے پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آمینہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آمینہ کا پوت بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبدالمطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بچپن میں گھٹنے کے بل چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں جوان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں لوگوں کی مدد پہ لگایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، غار حرا میں تنہائیوں میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بکریوں کو اکٹھا کر کے باہر لے جانے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پیٹ پر پتھر بندھنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، نندان مبارک کو شہید ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بدر و خیبر و خندق میں جہاد کرائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم سے سجدہ کروائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو ہاشمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو عربی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں انسان بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بشر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں آدمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں ہاتھ پیر دیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم کو سجدہ کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تم سے جہاد کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں شادی کروائی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں شوہر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تمہیں بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسن کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، صدیق و فاروق کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عثمان و علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں نے تم کو مکان میں اس لیے رکھا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے، اور لامکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے۔ میں نے تم کو مکان میں اس لیے پیدا کیا کہ تم خدا نہیں ہو، اللہ مکان میں اس لیے بلا لیا کہ تم جدا نہیں ہو۔ وہ نبی خدا سے کیا جدا ہوگا جس نے غیروں کو ملا دیا ہو؟ اب وہ نور چمک رہا ہے ادھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آدم کو بنا رہا ہے، نور بن چکا، آدم اب بن گئے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم پاک کو بنانے کے بعد ان کی روح پاک کو ان کے میں ڈالا، روح کو حکم دیا، روح go into body of Adam، آدم کے جسم میں جا، حکم تھا، چلی گئی، آدم کے جسم میں آدم کی روح، آدم کے جسم میں آدم کی روح گئی، اب باہر نکل گئی، اور باہر نکل کر اللہ سے کہا بہت
لیو دیر، رہ نہیں سکتی. جیسے ہی روح نے یہ معروضہ پیش کیا، اندر بہت اندھیرا ہے، جی نہیں لگا ہے، نور محمدی سے کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم میں گیا. جیسے ہی نور داخل ہو گیا، پھر اللہ نے روح سے کہا اچھا اب جا. اب جو گئی پھر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. ہمیں نبی کی روح نور سے قریب، یہ کیسا بولی ہے جس کی روح. ایک بات بتاؤ، اللہ الغیب و شہادہ ہے، بے شک ہے. اللہ کو پتا تھا نا پہلے ہی سے کہ بغیر نور کے روح کو قرار نہیں. معلوم ہے اللہ کو، معلوم ہے کہ نہیں؟ تب بغیر نور کے روح کو کیوں ڈالا؟ یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں نا تجربہ کرتے ہیں، ایک تجربہ کیا فٹ نہیں ہوا تو دوسرا کی، وہ فٹ نہیں ہوا تو تیسرا. یہ تو بندوں کا ہے، عطا پتا رہتا نہیں، تجربے سے آگے بڑھتے ہیں. مگر اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو معلوم ہے کہ جب آ کر کے جس میں پہلی مرتبہ روح کو داخل کروں گا تو وہ روح باہر آ جائے گی، معروضہ پیش کرے گی. پھر جب میں نور محمدی کو داخل کروں گا پھر دوبارہ جب روح جائے گی تو نہیں نکلے گی. یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا. تو اللہ کو یہی چاہیے تھا کہ آدم میں پہلے نور جاتا، نور محمدی کے بعد روح جاتی، تاکہ اسے نکلنا نہ پڑتا. معلوم ہے تو وہی کرنا تھا. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر میں نے نور محمدی کو پہلے داخل کیا اور روح آدم کی جائے گی تو نہیں نکلے گی. میرے بندوں کو کیسے پتا چلے گا کہ کیوں نہیں نکلی؟ تو نور محمدی کی عظمت کو دکھانے کے لیے پہلے روح کو ڈالا تاکہ باہر آ کے وہ بھید کھول دے کہ اندر اندھیرا ہے. اور جب نور محمدی چلا جائے پھر روح جائے باہر نہ نکلے، دنیا سمجھ جائے گی اجالا ہی اجالا ہے. ایک بات اور جناب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، دونوں اللہ کے دوست ہیں. ایک نبی معجزے سے راستہ بنائے اور دوسرا نبی بنے بنائے راستے سے منہ موڑے. جبریل امین سے مدد لینا کوئی غلط بات تو نہیں تھی. اے اللہ کے خلیل، یہ وہی جبریل ہے، جب وحی الہی لے کر آتے تھے تو آپ لے لیتے تھے، مدد الہی لے کر آئے تو کیوں نہیں لیا؟ اور جبریل سے مدد مانگنا کاہے کو غلط ہو سکتا ہے جب ڈنڈے کی مدد دینا موسیٰ نے آسا سے وہ مدد لے لے، جبریل سے آپ لے لیتے تو کیا حرج تھا؟ تو جواب ملے گا ہاشمی تم سمجھتے نہیں، کلیم نے جو کیا وہ ضروری تھا اور میں نے جو کیا وہ ضروری تھا. دونوں صحیح ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کا معاملہ اور ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اور ہے. موسیٰ کو پتا ہے کہ قوم کی جان بچانے کے لیے مجھے راستہ بنانا پڑے گا ورنہ قوم ہلاک کر دے گی. اور اللہ کے خلیل کو پہلے سے معلوم تھا، توجہ چاہوں گا، اللہ کے خلیل کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرا بیٹا اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے. اور ٹیلر ماسٹر نے اتنی سہولت کر دیا کہ بٹن سے بھی وہ بے نیاز ہے، اس لیے آسانی سے کھڑے ایک زپر ہے، مارا ادھر تو کھڑے کھڑے، مارا ادھر تو کھڑے کھڑے. یہ تو خیر انڈیا پاکستان ہے جو پیشاب وغیرہ جیسے ایک آدھ کام کھڑے کھڑے کرتے. اللہ بچائے یورپ سے نہ جانے کیا کیا کھڑے کھڑے. زپ کو صحیح کیا، یار کے پاس آیا، کتاب کاپی پکڑا، گھر میں چلا آیا.
لائبریری میں پہنچا، کوٹیشن کی ضرورت تھی، کانسٹیٹیوشن پہ کام کر رہا تھا، انڈین کانسٹیٹیوشن with economical commentary اسے پڑھنا، ڈھونڈتا رہا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر کے دیکھا، رکھ دیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، دیکھا، رکھ دیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہا ہے، اتفاق سے اس کے ہاتھ میں کتاب آئی اور اس نے کھولا، تھر 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 کانپنے لگا، کیونکہ بغیر خلاف کا وہ قرآن تھا، ہاتھ میں لیتے ہی کانپ گیا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ گنہگار ضرور تھا، غدار نہیں تھا۔ دوڑا ہوا اپنے باپ کے پاس گیا، ابا آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا، بہت اچھا کیا، اسے جلاب کیوں نہیں چڑھایا؟ جلاب کیوں نہیں چڑھایا؟ باپ نے کہا کہ بیٹا قرآن کو جلاب کی ضرورت ہے، بولے نہیں ابا قرآن کو جلاب کی ضرورت نہیں، ہم جیسے ناپاکوں کو غلام کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فائدہ؟ ارے ابا جان میں نے پیشاب کیا تھا، پانی نہیں لیا تھا، طہارت سے نہیں تھا، میں وضو سے نہیں تھا۔ اگر قرآن پر غلاف ہوتا تو جس وقت میں شیکسپیئر کے ڈرامات کے کلیکشن کی کتاب پر انگلی رکھے ہوئے تھا، جس پر داس کیپیٹل سے میری انگلی گزر رہی تھی، جس پر ڈسکوری آف انڈیا سے میری انگلی گزر رہی تھی، اگر قرآن پر غلاف ہوتا تو میں ناپاکی میں اسے نہ چھوتا۔ غلاف دیکھ کر میری انگلی کترا جاتی، جیسے انگلی کتابوں کو چھوتی ہوئی آ رہی ہے، اور غلاف دیکھ کر کے کترا جاتی، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کا جرم نہ ہو۔ مجھے ضرورت تاکہ جب میں وضو سے رہوں تب چھوں، بے وضو رہوں تو نہ چھوں۔ ابا جان قرآن پر غلاف ہوتا، میری ناپاک انگلیاں کترا جاتی، وہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ غلاف ہوتا تو اس بچے کی ناپاک انگلی کترا جاتی۔ اب تو سمجھ گئے ہو گئے کہ اگر قرآن پہ غلاف ہوتا تو اس نے اپنے باپ سے کہا میری ناپاک انگلی کترا جاتی۔ اب اسی لیے تو ہم ولیوں کی قبر پہ چاہتے ہیں کہ جو پاک ہے وہی آوے، جو ناپاک ہے وہ کترا جائے۔ تم کترا جایا کرو، ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم سمجھ جایا کریں گے، صرف دعا کریں گے اللہ اسے پاک کر دے تاکہ چھو سکے، اسے پاک کر دے تاکہ چھو سکے۔ ملک ہی کو پاک کیا، اسے کیوں نہیں پاک کر دیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک لمحے کے لیے توجہ چاہوں، وہ نور جسے رب نے سب سے پہلے بنایا، قرب خاص میں رکھا، چمکایا، وہ نور جو آدم میں گیا، وہ نور جو شیش میں گیا، وہ نور جو نبیوں میں گیا، وہ نور جو رسولوں میں گیا، وہ نور جو مومنوں میں گیا، وہ نور جو صالحین میں گیا، وہ نور جو پشتہائے مبارکہ میں گیا، وہ نور جو ارحام طیبہ میں گیا، وہ نور جو آدم کو چمکا، وہ نور جس نے ابراہیم کو چمکایا۔ ہمیں آدم میں تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، توجہ، آدم میں تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابراہیم میں آیا، آگ جلا نہ سکی، آگ جلا نہ سکی، اسماعیل میں آیا، گردن کٹ نہ سکی، چھری سے گردن کٹ نہ سکی۔ تو وہ نور جس نے اسماعیل کو چمکایا، وہ نور جس نے ابراہیم کو چمکایا، وہ نور جس نے نبیوں کو چمکایا، وہ نور جس نے رسولوں کو چمکایا، وہ نور جس نے پشتہائے مبارکہ کو چمکایا، وہ نور جس نے آباء و اجداد کو چمکایا، وہ نور جس نے اپنی امہات کو چمکایا، وہ نور جو ہزاروں برس تک دوسروں کو چمکاتا رہا۔ اے ربیع الاول تجھ پہ میں قربان، اب وہی نور 12
رہا، صدیقین کو چمکاتا رہا، شہداء کو چمکاتا رہا، آبا کو چمکاتا رہا، اجداد کو چمکاتا رہا، امہات کو چمکاتا رہا، پاپوں کو چمکاتا رہا ہے، معصوموں کو چمکاتا رہا ہے، نیک والوں کو چمکاتا رہا، موحدین کو چمکاتا رہا، مومنین کو۔ وہ نور جو کبھی نبیوں کو چمکاتا تھا اب اللہ کے کرم سے ہمیں چمکانے کے لیے آ گیا، آ گیا، آ گیا۔ تو ہمارے عاشق نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قد جاءكم من الله نور، آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔